المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر ما امدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، ائمہ کرام، قرہ حضرات، ثناخان رسول، عاشقان رسول، غلامان رسول، اللہ پاک ہم سب کا یہاں نہ قبول فرمائے. اور خصوصاً ہمارے بھٹی برادران ماشاءاللہ جنہوں نے یہ شرف پایا محفل سجانے کا، اللہ پاک ان کی طرف سے یہ عطیہ محبت قبول فرمائے. اور ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ ہم سب آ کر محبوب کا ذکر کریں اور سنائیں. اللہ اکبر، یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے. میں انشاءاللہ وقت کوشش کروں گا کہ جو مجھے بتایا جائے میں اس میں ختم کروں. جی نہیں، آپ کا جدول بھی ہوگا نا، اس کے مطابق انشاءاللہ میں انشاءاللہ عزیز چند احادیث شریفہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. با آواز بلند صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بلا تمہید بیان شروع کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو نہیں پتا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، لیکن سالگرہ ہر سال نہ جانے چور بنے گا، ڈکیت بنے گا، کیا بنے گا کوئی نہیں پتا، پھر بھی سالگرہ. لیکن جس کو خدا نے بھیجا ہی رحمت للعالمین بنا کر ہے تو ان کا میلاد کیوں نہ منائے. اللہ اکبر. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سارے جہانوں کے لیے، ایک نہیں دو نہیں، جتنے جہان ہیں محبوب وہاں کے حکمران ہیں. اور آج کل کے جو حکمران ہیں ان کی حکومتیں مخصوص ہیں. کوئی پاکستان، کوئی ہندوستان، کوئی امریکہ. جو پاکستان کا ہندوستان کا نہیں، جو ہندوستان کا ہے پاکستان کا نہیں. اور یہاں کے ویسے ہی 5 سال، اس کے بعد نہیں.
اس کے بعد نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب زمانے بدل جاتے ہیں تو حکومتیں بدل جاتی ہیں، مکان بدلنے سے حکومتیں بدل جاتی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب زمان بدلیں گے، مکان بدلیں گے، نہ خدا کی خدائی بدلے گی نہ تیری مصطفی. اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. رحمت ہیں کون؟ رحمت ہیں کون؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ اس عالم کے بھی رحمت ہیں. قبر میں جو عالم ہے عالم برزخ اس کے لیے بھی رحمت ہے، عالم حشر کے لیے بھی. آئیے میں چاہوں گا کہ چند احادیث شریفہ گوش گزار کروں. آپ نے سن رکھی ہوں گی اور بارہا سنی ہوں گی، لیکن تاریخیں بھی سنیے. اللہ اکبر. قبر میں 3 سوال ہوں گے. بولے بولے ایسا سے تو بولے. کتنے سوال ہونے ہیں؟ ماسٹر نے امتحان لینا ہو کبھی نہیں بتاتا کہ کون کون سے سوال آئیں گے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، تینوں ہی بتا دیے. تیاری کیسے کرنی ہے؟ فرمایا محبوب دے دیا ہے، سوالات بھی دے دیے، تیاری کا طریقہ بھی دے دیا، لیکن پھر ہم نکمے کتنے ہیں پھر بھی نہیں تیاری. نیت کیجئے انشاءاللہ تیاری کریں گے. اچھا میں کوئی بھیا سو تو نہیں رہا؟ کیونکہ آپ جو نا وہ تھوڑی سی باریک باتیں کرنی ہے. میں نے میری عادت ہے کہ قرآن و سنت بڑے تھے ذرا سمجھ کر ہو، سمجھ کر ہو. پہلا سوال جب قبر میں جائیں گے ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. لیکن مجھے ایک سوال ہے اس پر میرا، وہ بتائیے اس کا جواب. یہاں پولیس والا کسی کو پکڑ لے اور کہے خبردار ہاتھ لگایا تو ایم پی اے کا بندہ ہوں، پولیس والا چھوڑ دے گا، لینے کے دینے نہ پڑ جائے. اور بندہ قبر میں کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، فرشتے نہیں چھوڑ رہے. جو جاگ رہے ہیں وہ بولیں بھائی صاحب، جو کی نیند میں خلل نہ آ جائے وہ ضرور بولیں. بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، فرشتے نہیں چھوڑتے. پتا چلتا ہے گل وچ ہو رہے، گل ساری سرکار دی. ہائے ہائے ہائے، یہ مجھے بھٹی صاحب لگ رہے ہیں. رانا صاحب ہے، رانا صاحب واہ واہ. وہ ایک جگہ پر گیا، وہ کل بیان کرنے، وہ ایک کہتے ہیں رانا جی کہتے ہیں جی چور نہ بنیو، ڈاکو نہ بنیو، عاشق رسول بنیو. وہ کہتا ہے بھئی چور کیوں نہ بنے، ڈاکو کیوں نہ بنے، کہ چور بنا تو بھی لوٹے گا، اور ڈاکو بن گیا تب بھی لوٹے گا، اور عاشق رسول بن گیا میلاد کرے گا اور سنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں ہم دور نہ نکلے، واپس آئیے میرے ساتھ. پہلا سوال ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ بندے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، فرشتے نہیں چھوڑ رہے. ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ ہے، آگے چل. ماں دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا. بندہ مومن کہے گا دین اسلام، میں مسلمان ہوں. میں کیا ہوں؟ فرشتے پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یہاں پر ایک جملہ دے رہا ہوں قابل غور ہے. لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں اکبر بھائی جب لوگ کہتے ہیں نا میں مسلمان ہوں، بحث نہ کیا کریں. جو جاگ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا تو بولیں.
جب کہہ دینا میں مسلمان ہوں بحث نہ کیا کریں، نہ پوچھا کرو میلاد مناتا ہے کہ نہیں مناتا، حضور کو نور مانتا ہے کہ نہیں مانتا، معراج مانتا ہے کہ نہیں مانتا، حضور کو مختار کل مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بحث نہ کیا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ میں نے کہا یہ دین فرشتوں کو بھی سکھا دے۔ اگر مسلمانی پر ہی نجات ہوتی فرشتے بھی چھوڑ جاتے، فرشتے نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آرڈر اتنا سخت ہے، لاکھ مرتبہ تسبیح پڑ جائے میں مسلمان ہوں نہیں چھوڑنا، بولے بولے نہیں چھوڑنا۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، بولے بولے اب تو بولے بھیا۔ اچھا بھیا ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور حقیقت ہے، اچھا آپ یہ نہ سمجھا کریں یہ خطیبانہ جملے ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت۔ ایک ہے بخاری شریف کو پڑھنا اور ایک ہے اس کو سمجھنا۔ بخاری پڑھنے کے لیے عربی آنا ضروری، جس کو بھی عربی آگئی بخاری شریف پڑھ سکتا ہے کیونکہ عربی میں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے صرف عربی کافی نہیں۔ بولے بولے سمجھنے کے لیے صرف آئے ہائے ہائے، جس کو عربی آتی ہے اس کو بخاری پڑھنا آتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے صرف عربی نہیں، دل میں عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری۔ ارے بخاری پڑھتا تو ہر کوئی ہے لیکن سمجھتا یہ سنی عاشق رسول ہے۔ آؤ ذرا بخاری کی ایک حدیث پاک سنا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال ہونے سے پہلے، سوال بعد میں ہے کسی کا دیدار پہلے ہے۔ اچھا بھیا سمجھ گئے بھی کس کا دیدار، لیکن ایسے نہیں، مرنا پڑے گا پہلے۔ میں حیران ہو رہا ہوں مرنے کے نام پر بھی مسکراہٹیں، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اسے مرنے سے ڈر لگتا ہے لیکن جب یہ سنتے ہیں سرکار نے آنا ہے، اور ہمیں اپنے عمل پہ کوئی فخر نہیں، عمل ہے ہی نہیں، ہمیں تو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، بس اس پہ ہے کہ محبوب سے محبت کرتے ہیں، ہائے ہائے حضور سے محبت کرتے ہیں، اور یہی سرمایہ۔ کون کسی کا ذکر سننے کے لیے اس طرح بیٹھتا ہے؟ ایک مدینے والے ہیں بس، ہائے ہائے مدینے والے، کہیں ہم دور نہ نکلے، کسی کا دیدار ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ طبقہ جو ہے اور جو ختم و درود کو نہیں مانتا، مر کے مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا اگر مر کے مٹی ہو جاتے بتا تیری قبر میں دیدار کون کروا رہا ہے؟ مر کے مٹی ہو جاتے معاذ اللہ تو قبر میں دیدار کس کا ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں جی وہ تو فوٹو ہے۔ میں نے کہا شریعت میں فوٹو تو ویسے ہی حرام ہے، فوٹو تو ویسے ہی حرام ہے نا دان۔ ہائے ہائے ہائے، جو فوٹو سے مانا کرے فوٹو کھنچوائیں گے کیا؟ بول تو صحیح سنی، وہ سنی سن کو نہیں کہتے، سنت والے کو کہتے ہیں، سنت والے کو کہتے ہیں سنی۔ فرشتے سوال کریں گے بتا کیا کہا کرتا تھا؟ دیدار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ان کا آنا قبر میں بتاتا ہے کہ وہ حیات ہیں، بولے بولے وہ حیات ہیں۔ میں یہاں پر ہوں اس وقت، میں ملتان میں نہیں، اور آپ بھی یہاں پر ہیں اس وقت گھر پر نہیں، میں بھی ایک جگہ آپ بھی ایک جگہ، میں بھی زندہ آپ بھی زندہ، بولے بولے آستہ آستہ بولے بھیا، میں اور آپ امتی ہیں۔ ارے ایک ایک جگہ ہو جائے تو زندہ ہو جائے۔ ارے روزانہ ہزاروں لوگ قبروں میں جاتے ہیں، کملی والا ہر ایک کی قبر میں دیدار کرواتا۔ ہم ایک جگہ ہوں زندہ،
اور کملی والے ہائے ہائے ہزاروں جگہ پھر بھی زندہ نہ ہو. اگر حیات پر ایک نکتہ دے دوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا بھیا گھر کے اندر جو مر جاتا ہے روح اس کی نکل جاتی ہے وہ مردہ ہے, اور میدان جنگ میں مومن کی روح نکل جائے وہ زندہ ہے. عجیب فلسفہ ہے. روح اس کی بھی نکلی, روح اس کی بھی نکلی, اس کی نکل جائے تو مردہ ہے اور وہاں نکل جائے تو زندہ ہے. آپ کو اکبر بھائی قرآن میں فرمایا ہے زندہ ہے, لہذا ہم مردہ نہیں کہہ سکتے. آئیے ایک اور بات سمجھیے, جب گھر میں مرنے والا مر گیا روح نکل گئی تو ہم نے اس کے جنازے میں دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر لی حینا. بولے بولے بھیا آپ کے اکبر بھائی ٹیسٹ زیادہ لے رہے ہیں ہمارا, یہ یاد کیجیے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا, مولا ہمیں بھی بخش دے ہمارے مردے کو بھی بخش دے. یہ جو گھر میں مرا تھا اس کا نماز جنازہ یہ ہے. لیکن صحیح بتائیے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے جس کو ہم مردہ نہیں کہہ رہے اس کا نماز جنازہ کیا ہے؟ بھیا یہی ہے, یاد رکھ لیں یہی ہے اس کا نماز جنازہ. اللہم اغفر لی حینا, بولے بولے و میتنا. اب توجہ فرمائیے اس طرف, امید ہے کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت, سرکار کا میلاد ہوتا رہے انشاءاللہ. تو جو گھر میں مر جاتا ہے اس کا نماز جنازہ بھی یہی پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی حینا و میتنا. ارے منا بیٹھی, تمام بھائی بیٹھی. اس کا نماز جنازہ بھی یہی پڑھتے ہیں, اور جو میدان جنگ میں چلا جائے اس کا نماز جنازہ بھی یہی پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی حینا و میتنا. لیکن عجیب معاملہ ہے, جو گھر میں مرا تھا اس کے نماز جنازہ میں بھی یہی پڑھا لیکن وہ مردہ ہے. جو شہید ہو گیا اس کا نماز جنازہ بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں. بھیا میری توجہ بڑھ رہی ہے بھیا. حاجی صاحب کوئی مسئلہ نہیں؟ اچھا بھیا دیکھیں, بھئی ادھر دیکھیے میرے پیارے بھائی, تو شہید جو ہوا اس کا نماز جنازہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں, اللہم اغفر لی حینا و میتنا. جو گھر میں مرا اس کا جنازہ بھی وہ میتنا کے ساتھ ہے, جو شہید ہوا اس کا نماز جنازہ بھی میتنا کے ساتھ پڑھا ہے, لیکن ہے وہ زندہ. جملہ دے رہا ہوں, میں نے کہا جس شہید کا جنازہ ہم اللہم اغفر لی حینا و میتنا کے ساتھ پڑھ جائے ارے وہ پھر بھی زندہ. اور جس مصطفیٰ کا جنازہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا کے ساتھ نہیں, اللہم صلی علی محمد. ایک صحابی نے بھی میتنا نہیں پڑھا, اس لیے تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں. و جماعت مطلب صحابہ کی جماعت والے, یعنی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے. ابو بکر بھی جا کے پڑھتے ہیں لیکن میتنا نہیں کہتے. ہائے ہائے ہائے. عمر بھی پڑھتے ہیں میتنا نہیں کہتے, عثمان بھی پڑھتے ہیں میتنا, مولا علی بھی پڑھتے ہیں میتنا نہیں کہتے. ایک کا بھی عقیدہ نہیں. ہو تو پڑھے, ہو تو پڑھے. جو بھی جاتا ہے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے, کہیں ہم دور نہ نکل جائیں. دیدار ہو رہا ہے محبوب کا, فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, اے قبر میں آنے والے. اچھا بھیا یہ میں توجہ بڑھ رہی ہے بھائی, سیدھی سی بات, آپ ادھر توجہ. ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, اے قبر میں آنے والے یہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا.
فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہتا ہے. بے شک بولے بولے ایسا ایسا بولے بھیا. بے شک یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، کیونکہ اب تو چنگل میں ہے، اب تو قبضے میں ہے، ب تو دیکھ لیا ہے. ہائے 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 ہائے. لیکن میرے امام تو پہلے نصیحتیں فرما رہے ہیں، آج لے لے ان کی پناہ. ہائے ہائے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور آپ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. فرشتے فرمائیں گے اب نہیں، بتا پہلے کیا کہا کرتا تھا. یہاں پر ایک بہت باریک بات کہنے لگا ہوں. یہ سوال صرف مومن سے نہیں ہوتے، جو بھی قبر میں جائے گا یہی سوال ہوں گے. علماء بیٹھے. ابو جہل گیا تھا، ابو لہب گیا تھا، یہی سوال. ابو جہل گیا تھا، ابو لہب گیا تھا، عتبہ شیبہ، سب سے یہی سوال. لیکن حدیث میں فرمایا کہ جو کافر ہوگا وہ کہے گا لادری مجھے نہیں پتا. عجیب معاملہ ہے. ابو جہل ساری زندگی محبوب سے دشمنی رکھی. بندے کو دو شخص نہیں بھولتے، ایک دوست نہیں بھولتا، دوسرا دشمن نہیں بھولتا. یہ کیا معاملہ، ساری زندگی مخالفت کی محبوب علیہ السلام کی. وہ قبر میں جا کے کہتا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. بولے 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 بھیا بولے یار. زمین کے اوپر تھا تو مخالفت کرتا پیتا تھا، زمین کے اندر گیا ان آنکھوں سے دیکھا بھی ہوا تھا، لیکن کہتا لادری مجھے نہیں پتا. ابو لہب کہتا لادری مجھے نہیں پتا. عتبہ شیبہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا زمین کے اوپر تو دیکھا تھا، اب کہاں گئی پہچان. ہائے 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 ہائے. میں کہتا ہوں ارے ان آنکھوں سے دیکھا بھی ہو لیکن دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو. 2 گز نیچے چلے جائیں تو پہچان نہیں، اور نہ دیکھا ہو محبت مصطفیٰ دل میں ہو 1400 سال کیوں نہ گزر جائیں. پیر میرا ہی فرماتے ہیں سورت نور میں جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عید میلاد النبی. ایک محبت کی بات سنا دیتا ہوں. آپ نے چشمہ دیکھا؟ چشمہ آئینہ، اس کو کہتے ہیں ہر جائیں بے وفا. جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اسی کو دل میں بسا لیتا ہے. پکی بات ہے، ورنہ آپ تجربہ کر لیں بھیا. جو بھی اس کے سامنے اس کو دل میں بسا لے اسے بولتے ہیں بے وفا، ہر جائی. ہائے ہائے ہائے. لیکن یہ تیرا میرا آئینہ ہے جو کملی والے کا تھا. ہائے ہائے ہائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب میں کرم فرما دیا، دیدار کروا دیا. مجھے جب میں اٹھا حدیث پاک یاد آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا جاگتے میں بھی دیکھے گا. تڑپ گیا، یاد آ گئی مدینے والے کی. آپ کی خالہ کے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں خالہ جی رات دیدار ہوا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو خواب میں دیکھے گا بیداری میں بھی دیکھے گا. میرا دل تڑپ رہا ہے، محبوب کی زیارت کی کوئی صورت بناؤ. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اندر جاتی ہیں، شیشہ آئینہ لاتی ہیں. عبداللہ بن عباس سامنے کرتے ہیں تو آئینے میں عبداللہ بن عباس کا چہرہ نہیں، رخے پر تو ہاتھ. عظمت و شان مصطفیٰ. یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں بھیا جو آپ نے بارہا سن رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں لیکن ساری قلیل ہیں.
محبوب کو جو کچھ دیا ہے کوثر ہے. لیکن ایک چیز ہمیں بھی کوثر دی ہے. علماء بیٹھے ہیں, مجھے بڑی محتاط گفتگو کرنی پڑتی ہے. ہر چیز ہمیں قلیل دی ہے. کل متاع دنیا قلیل. جتنے بھی بینک بیلنس بنا لیں قلیل ہیں, جتنا مرضی کما لیں, محلات بنا لیں قلیل ہے. یہ نہیں ساری دنیا کے محلات قلیل ہیں, تو جو ہمیں ملا ہے وہ تو بہت ہی قلیل ہے. ہر چیز ہمیں قلیل ملی ہے اور کوئی شک نہیں, لیکن ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہیں, ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے جتنا عطا فرما دیا. لیکن بات سمجھنے کی ہے. میں کہتا ہوں ہر چیز ہمیں قلیل دی ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم عشق مصطفیٰ ہمیں الکوثر عطا فرمایا. الکوثر عطا فرمایا ہے. آپ کہتے ہیں اکبر بھائی قرآن تو فرماتا ہے دنیا کا مال قلیل ہے. میں کہ یہ دنیا ہے ہی نہیں, یہ تو ایمان ہے. ہائے ہائے, یہ دنیا نہیں ہے عشق مصطفیٰ, یہ تو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کا جو عشق دیا ہے قلیل نہیں, بولے بولے قلیل نہیں. ارے اس کے قلیل کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو جو عشق مصطفیٰ الکوثر ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ ارے شیشے سے کوئی نہیں مٹا سکتا, سنیوں کے دل سے کون مٹا سکتا؟ تو کہیں ہم دور نہ نکلیں, کہیں ہم دور نہ نکلیں. آئیے دوبارہ, فرشتے پوچھ رہے تھے کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں فرمائیں گے اب بتا دیں کیا کہتا ہے. میں نے کہا اب تو دیکھ چکا ہے. بولے بولے اب تو دیکھ کر ماننا تو فرعون کا کام تھا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے مان جا مان جا, نہیں مانا. لیکن جیسے ہی فرعون غرق ہونے لگا کہا آمنتو, میں مان گیا. دیکھ کے ماننا تو کیا ماننا. ماننے کا حکم یہاں پر ہے, یہ ہے عمل. قبر میں عمل نہیں. بولے بولے قبر میں عمل نہیں, حساب ہے. بولیے عمل نہیں حساب ہے. اس لیے یہی مان. اور ایک جملہ دے دو, ایمان تازہ کیجئے. وہاں وہ کہیں گے جو یہاں ہم کہتے ہیں. فرشتے فرمائیں گے بتا جب تیری زبان بڑی آزاد تھی, تو آزادانہ گھوما پھرا کرتا تھا, کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہ تھا. بتا تب کیا کہا کرتا تھا. میں کہتا ہوں ندان مصطفیٰ کے بارے میں وہ جملہ نہ بول جو سامنے بولتے ہوئے تجھے شرم آنے لگا. کس قدر شرم آئے گی ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہماری طرح. ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا, یہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. ایسا جملہ نہ بول. لیکن سنی تو پریشان نہ ہوا کر, تو پریشان نہ ہوا کر. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمیں سبق یاد کروا گئے ہیں کہ جب فرشتے پوچھے بتاؤ کیا کہا کرتے تھے, ہم کہیں گے ہم تو محفلیں سجایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. ارے بھیا ابھی طاہر بھائی نے نعتیں سنائی, کتنا لطف آیا. لیکن جن کی نعت سنائی وہ پردے میں تھے, اس وقت وہ سامنے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, کیا لطف آئے گا جب ہم عرض کریں گے حضور ہم تو کہا کرتے تھے زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, آقا دہن میں زبان, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. یہ تیسرا سوال پورا ہو گیا. لیکن جب اس نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, قبر میں کوئی تبدیلی نہیں, ویسے ہی اندھیرا قبر ویسی ہی تنگ.
جب اس نے کہا میں مسلمان ہوں، قبر ویسے ہی تنگ ہے، لیکن جیسے ہی ذکر مصطفیٰ ہو گیا بندہ کہتا رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر کوئی نہیں آیا، بندہ کہتا رہا میں مسلمان ہوں، آرڈر کوئی نہیں آیا، لیکن جیسے ہی ذکر مصطفیٰ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا فرشتوں اس کی قبر کو یوں نہ رہنے دو، جنت کے باغوں میں سے پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، پیچھے والے بھی بھیا محفل میں آئے ہوئے ہیں، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، سوہنے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ اللہ اکبر، نقشہ ہی بدل گیا، ہائے ہائے ہائے، جنت کا باغ بن گئی۔ لوگ پوچھیں ذکر مصطفیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ نادان تیرا گڑا جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتا، اور کیا چاہیے؟ اچھا اگلی بات قابل غور ہے، جب بندہ مومن یہ جوابات دے دے گا، ایک اور بات اس کو، یہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ 3 سوال۔ الحمدللہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، سبحان اللہ، دعوت اسلامی والے 2 کام کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز بھی پڑھا کرو، میلاد بھی کیا کرو۔ سبحان اللہ، اس کی حکمت سمجھا دوں؟ سبحان اللہ، حکمت، اچھا ایک طبقہ ایسا ہے جب ملو کہتے نماز پڑھا کرو، میلاد کہتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو؟ بولیں آہستہ آہستہ تو بولے بھیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو نماز کی صرف دعوت دیتا ہے، لیکن الحمدللہ سنی نماز کی بھی اور آپ کو اکبر بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بندے سے 2 امتحان ہوں گے، ایک قبر میں ہوگا، ایک حشر میں ہوگا۔ پہلا امتحان قبر میں، دوسرا ہے حشر میں۔ پہلے امتحان میں نماز کا سوال ہی نہیں بھائی، نہیں سمجھے؟ آپ سیاستہ اٹھائیے، نماز کا سوال ہی نہیں۔ عجیب معاملہ ہے، وہ صرف نماز کا کہہ کے حشر کی تیاری کرواتے ہیں۔ میں نے کہا نادان جو پرائمری میں فیل ہو گیا میٹرک میں کیا داخلہ ملے گا؟ لیکن یہ سنی ہے الحمدللہ، ارے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ حشر کی تیاری ہو جائے، اور میلاد کرتے ہیں تاکہ قبر کی تیاری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق علیہ سنت، جشن عید میلاد النبی۔ قرآن سنت سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ اچھا بھیا آگے کا کمال ہے، حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ مومن ان 3 سوالات کے صحیح جوابات دے دے گا، فرشتے فرمائیں گے نم کا نومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ دلہن نہیں سوتی، آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ کا جاگنا آنکھوں سے پتہ نہیں چلتا مجھے، کیونکہ بعد آنکھیں کھولے کھولے سو جاتے ہیں، بولنے سے پتہ چلے گا۔ عجیب معاملہ ہے، فرمایا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن نہیں سوتی، جو نہیں سوتی اسی کی طرح سو جا۔ آئیے راز سمجھیے، یہ عربی ہے، بولے یہ عربی ہے، عربی سمجھیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر، ہمارے محترم طاہر صاحب جو ہے نہ سنیں، ہم کہتے ہیں یہ بلبل مدینہ ہے۔ کیا ہے بلبل؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ چلو اصل میں دیکھا تو اردو کی کتاب میں تو دیکھا نا، بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، وہ ایسے کر کے ہم نے پڑھا تھا اردو میں۔ وہ اتنا سا پرندہ ہے چڑیا جیسا، ایک چونچ ہے، 2 پر ہیں اور 2 ٹانگیں ہیں، ایک دم ہے۔ تو جب ہم نے بلبل مدینہ ان کو کہا تو کیا مطلب؟
کہ چونچ آگے نکی نہیں، صرف ایک بات پر نکل آئے، صرف ایک چیز میں کہ آواز، بولے بولے بھیا آواز. تو جیسے اس کو کہا کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو کیا مطلب؟ تشبیہ ہے، تشبیہ ایک وصف میں ہی کافی ہے. بولے بولے تشبیہ ایک وصف میں ہی کافی ہے. جیسے صرف ہم نے آواز میں تشبیہ دے کر بلبل مدینہ کہہ دیا، تو وہاں ایک ہی تشبیہ میں کہہ کر اس کو دلہن کی طرح کہہ دیا. ہائے 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 عاشقوں معراج ہو رہی ہے، ہائے ہائے عاشقوں کی معراج. دلہن سوتی نہیں ہے، کمرے میں جا کر دلہا کا انتظار کرتی رہتی ہے. ارے بندہ مومن جب جوابہ دے دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں بندہ مومن تجھے مبارک ہو، جس طرح دلہن دلہا کا انتظار کرتی ہے، تو قیامت تک کملی والے کا انتظار کرتا ہے. کملی والے کا انتظار کرتا ہے. ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ایک اور تشبیہ لیجیے. جب تک کہ حجرہ ایک خاص میں نہ جائے خدشہ ہے، انبن نہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے، جو قبیل تو تھا وہ رد نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی حجرہ عروسی میں جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے ہائے 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 کہ کسی نے مجھے قبول کر لیا ہے. جب بندہ مومن جوابہ صحیح دے دیتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں ایسے ہو جا جیسے دلہن ہوتی ہے. جس طرح دلہن کو یقین ہو جاتا ہے دلہا نے قبول کر لیا ہے، غلام کو یقین ہو جاتا ہے کملی والے نے قبول فرما لیا. ہائے ہائے کملی والے نے قبول فرما لیا. ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اللہ اکبر فرمایا نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تفکر. ہائے 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 ارے دلہن جیسی نیند کب آئے گی؟ مرکد میں بندوں کو تفکر، میٹھی نیند سلاتے. ہائے ہائے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. محبوب کے غلاموں وقت کافی ہوا جا رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، حضور کی آمد. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو وہ سبق دیا ہے کہ فرشتے پہلے سوال کریں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے. لیکن خود کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جیسے آمد ہوگی فرشتے بعد میں پوچھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ. آپ نے یہی فرمایا کہ میری قبر جو ہے ذرا کہ قد برابر کر دینا. عرض کی حضور آپ تو امام اہل سنت ہیں، سنیوں کے امام، سنت والوں کے امام. سنت تو یہ کہ آدھے قد برابر ہو. فرمایا کہ شریعت تو یہی ہے، لیکن ادب احمد رضا کا گوارا نہیں کرتا کہ جب کملی والے آئیں گے میں بیٹھا رہوں. نہ فرمایا کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فرشتے سوال بعد میں کریں گے، میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنائیں گے. ہم ان کے غلام ہیں انشاءاللہ. اچھا بھیا چند باتیں میں نے اور عرض کرنی ہے. ابھی یہ بیان میں کلوز کر رہا ہوں، یعنی کہ ابھی اور بھی تھا اس پر رحمت پر، لیکن وہ قبر پر بھی تھا، لیکن کلوز کر رہا ہوں کیونکہ چند باتیں میں نے کرنی ہے، وہ بھی ضروری. ہم سنی حضرات نمازوں سے بہت دور. چلے تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نمازیں
20-20, 30-30, 40-40 سال، 50-50 سال کے ہو گئے، بعض ابھی بھی نمازی ہیں۔ بھیا ابھی نہیں کہ زمین کے اوپر نہیں پڑھتے تو اندر جا کے پڑھیں گے کیا؟ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا ہم تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ یار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے وہ عاشقی کیا جو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے۔ تو میلاد کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بزرگ میں دیکھ رہا ہوں جن کو اللہ پاک نے سرپرستیاں عطا فرمائی ہیں، صاحب اولاد کیا ہے، وہ اپنی اولاد کو نمازی بنا کر جائے۔ باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی میری دولت ہے بیٹوں میں تقسیم ہو جائے، دیکھے جاتے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اور جب اولاد ہو جاتی ہے باپ اپنے لیے کیا کماتا ہے بھیا؟ اولاد کے لیے کماتا ہے۔ جو نمازی ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جس طرح دنیا کی دولت سے حصہ ان کے لیے دے رہے ہو، یہ جو نماز والا حصہ ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، بیٹے نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ برکت کیوں نہیں دے کے جا رہے؟ ارے یہ جو دنیا دے کے جاؤ گے یہ یہیں رہ جائے گی، جو نماز کی دے گے قبر میں بھی ساتھ آئے اور حشر میں بھی ساتھ آئے۔ تو یہ نماز والی نعمت لازمی لازمی لازمی۔ اور میں بارہا یہ مثال سنایا کرتا ہوں کہ آپ کسی کے ہاں چلے جائیں، بھوک لگی ہو، وہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھ دے اور پلیٹ کے اندر صرف ایک کھجور، اب یار اتنی بھوک لگی ہے، انتظار کیا ہے اور ایک ہی کھجور، جب اس نے دیکھا کہ موڈ آف، آگے کہتا ہے کہ بھیا مدینہ شریف کی ہے، ابھی سامنے نہیں تو اتنی مسکراہٹ ہے، سامنے آ جائے تو، اور دعا کریں مدینے کی کھجور ہو، مدینے کا شہر، مدینے والے کی مسجد ہو، ہائے ہائے زندگی کھانے کا بھی لطف آ جائے، کھانے کا بھی لطف آ جائے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پہلے جو ایک کھجور دیکھی تھی اس پہ منہ بنا لیا اور اس پر اتنے خوش ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب اکبر بھائی یہ مدینے سے آئی ہے، سبحان اللہ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ مدینہ شریف۔ آپ کسی کے ہاں جون جولائی کا مہینہ ہو، تپتی دوپہر میں کسی کے ہاں چلے جائیں اور کہیں یار جلدی پانی لاؤ یار بڑی پیاس لگی ہے، وہ ننا منا سا گلاس اور 2 گھونٹ پانی دیجیے، دیکھتے ہی موڈ آف کہ یار اتنا بڑا بندہ ہوں اور یہ تو گلاس چھوٹو اور پھر اوپر سے جو ہے پانی بھی تھوڑا۔ اکبر بھائی آب زمزم شریف، سارے خوش کیوں بھیا؟ یہاں کا پانی سے ناراض، اتنا خوش کیوں وہاں کے پانی سے؟ اکبر بھائی مکے سے آیا ہے، میں نے کہا مدینے سے کھجور آئے، جانو دل سے قبول ہے، مکہ شریف سے آب زمزم شریف آئے۔ جانتے ہیں نماز کہاں سے آئی؟ آہستہ سا تو بولو، سبحان اللہ، نماز کہاں سے آئی؟ لا مکان سے، لا مکان سے۔ بھیجنے والا خدا ہے، لانے والے مصطفیٰ ہیں، تو یہ قبیل تو کیوں نہیں ہے بھیا؟ کوئی آ کے آپ کو کہے کہ یار مجھے آ کر سم خام میں آئے تھے اور فرمایا تھا یار یہ کھجور میرے فلاں دیوانے کو جا کے دینا، یقین کریں ہم اچھلتے بھی رہیں گے، معراج ہو گئی۔ وہ خواب جو ہے خواب ہوتا ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ مدینے والے نماز لے کر آئے۔ سالگرہ میں جاتے ہیں کسی کے بھتیجے بھانجے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ساتھ میں تحفہ لے کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو آج میلاد مصطفیٰ مطلب سالگرہ ہے، کیا تحفہ دینے آئے ہیں بھیا؟ بس 5 وقتہ نماز کی تحفہ نیت کیجئے بھیا انشاءاللہ۔ اچھا بھی ایسا کرتے ہیں جیسے کسی کا تحفہ لے کے گئے نا، جب لنگر پانی کھا لیا شاپر واپس دبایا نکل گئے، دیکھا نہیں وہ واپس بھی کرے، ہم کہتے نہیں یار میں اتنی محبت سے لے کے آیا ہوں یار، واپس نہیں میں نے لے کے جانا۔ تو اب یہ تحفہ محبوب کو دیا ہے، اب جان چلی جائے لیکن یہ قضا نماز نہیں جانی چاہیے بھیا انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات
سچ بولا کریں. ہمارے مسلمانوں میں جھوٹ اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے، اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے، بےتحاشا. اعتماد اٹھ گئے. مجھے بتائیے صحیح ایک جاپانی چیز ہو، ایک پاکستانی ہو، کون سی خریدو گے؟ جاپانی. حالانکہ قیمت بھی زیادہ. بھیا یہ مسلمان نے بنائی ہے، تیرا پاکستانی بھائی ہے یہ نہیں لے رہا اور جاپانی لے رہا ہے زیادہ پیسے دے کر. کیوں؟ اعتماد. اے اکبر بھائی یہ ہیرا پھیری کی ہوگی، غلط بیانی ملاوٹ کر دیتے ہیں، کیا کریں؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ سچ بولنے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی صداقت کہ کافر بھی صادق و امین کہا کرتے تھے، بیگانے بھی صادق کہتے تھے، اور ہمیں تو اپنے بھی نہیں کہتے یار. ہائے ہائے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ سچ بولیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، سوہنے کی آمد. تاجدار ختم نبوت تیسری اور آخری بات، گالی نہ دیا کریں. یہ میں ان سے مخاطب ہوں جو گالیاں دیتے ہیں، لیکن بات سمجھدار ہوتے ہیں الحمدللہ گالی نہیں کبھی دیتے. ہمارے ہاں دوست کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے اور پھر بھی دوستی نہیں ٹوٹتی. ارے وہ کیا دوست ہے جو تیری ماں کی اور تیری بہن کی عزت کا خیال نہیں کرتا؟ جی ہمارے پاس بے تکلف ہے جی، وہ ہمیں دیتا رہتا ہے، ہم مجھے دیتے رہتے ہیں. دوست تو وہ ہوتا ہے جو ماں بہن کی عزت کا محافظ ہو. ہمارے یہاں دوستی پتہ نہیں کیا سمجھ ہی نہیں آتی، کون سی دوستی ہم بنائے پھر رہے ہیں. اور گالی کسی، میں نے بعض ایسے نادان میں نے دیکھے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں. بھیا تو اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا اور بہن کی گالی دے رہا ہے، کس قدر یعنی افسوس کی بات. اچھا بعض ایسے اپنے گھر والیوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. گھر والی کو گالی دینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر ہماری بہن یا بیٹی کہیں ہو اور اس کو وہ گالی دے، اور اتنی وفا بچوں میں نہیں ہے ماں باپ سے جتنی کہ بچیوں میں. یہ ذہن کر لیں، گالی نہ دے. ہر مسئلے کا حل گالی تھوڑی ہے، گالی نہ دیا. اور دوسری بات جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سرمایہ دیا ہے، ان کے کچھ ملازم ہیں دکانوں پر، اتنی گالیاں دیں گے بیچاروں کو. وہ جا سکتا نہیں کہیں کیونکہ اس نے روزی کمانی ہے، کیا کرے؟ گالی. اب کار پہ ہیں، کوئی موٹر سائیکل والا لگ گیا تو گالی پر گالی. ریڑھی والے کو تو کون پوچھتا ہے کار پہ بیٹھ کے؟ وہ کہتا میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. فرعون نہ بن. جس نے تجھے اس گاڑی پہ بٹھایا ہے نا، وہ رب چاہے تو تجھے جو ہے نا وہ بالکل سڑک پہ بٹھا دے. مال پہ کیا کرنا ہے؟ فخر. آج ہے کل نہیں ہے. گالی نہ دیں اور ماتحتوں کو گالی نہ دیا کریں. میں کہا کرتا ہوں اگر وہ آپ نے زبان سے ایک گالی دی ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ زبان سے آپ کو گالی نہیں دے گا، لیکن دل میں آپ کو ایک گالی پہ 100 گالیاں دے گا. یہ ذہن کر لیں آپ لوگ. اب کیا سمجھتے ہیں کمزور بندے کو آپ گالیاں دے گا وہ دعائیں دے گا آپ کو؟ وہ دل ہی دل میں آپ کو، آپ تو زبان سے دے رہے ہو، وہ دل سے گالیاں دے گا. گالی نہیں دینی میرے پیارے بھائی. 3 نیتیں آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے موقع پر انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. تیسری بات، گالی زبان پر نہیں لائیں گے انشاءاللہ. اچھا بعضوں کی عادت ہے وہ کیا کریں، وہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب گالی نکل گئی نا 100 روپیہ میں نے صدقہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں عقل ٹھکانے آ جائے گی. یقین کریں. بعض جب کوشش تو بہت کرتا ہوں آپ، لیکن عادت پکی ہوئی ہے، تو عادت پکی کو کچی کرنے کے طریقے ہم سے سیکھو. سبحان اللہ. 100 روپے جب گالی دی 100 روپیہ دے دو، دیکھنا پھر آگے کیسے آتا ہے کام. انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے، گالی نہیں دیں گے.
اللہ پاک ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.